أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 466 ہے، 466 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھا یعنی فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، یہ کہ تحقیق، من، جو کوئی قتل کرے، نفسن، کسی جان کو، بغیر نفسن، کسی جان کے بغیر، او یا فساد، بغیر فساد کے، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا، قتل، اس نے قتل کیا، الناس جميعا، سب لوگوں کو، ومن، اور جو کوئی، احیاہا، بچائے اس ایک جان کو، فکأنما، تو گویا، احیا، اس نے بچا لیا، الناس جميعا، سب لوگوں کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءت، ہم آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر، انا، بے شک، کثیراً، بہت سے لوگ، منہم، ان میں سے، بعد ذلک، اس کے بعد، بالارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ حد سے نکل جانے والے۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں، آیت نمبر 32 میں سورہ مائدہ کی 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کے بدلے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور تیسری بات، ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیت میں قابیل اور حابیل کا تذکرہ ہوا، جو آدم کے 2 بیٹے تھے، اور قابیل کا حابیل کو ظلماً قتل کرنے کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد فوراً یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ بات یہاں بتا دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل پر اس معاملے میں لگائی گئی پابندی کا تذکرہ موجود ہے۔ من اجل ذالک، اس واقعے کے پس منظر میں، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ احکامات نازل کیے جا رہے ہیں اور انہیں پابند بنایا جا رہا ہے
کہ جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی جان کے عوض کے بغیر یا بغیر کسی ایسے فساد کے جو زمین میں ہو قتل کر دے گا، یعنی جو کوئی بھی شخص ناحق کسی کو قتل کر دے گا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے دنیا جہاں کے سارے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے مقابل میں جس نے کسی کی جان کو زندہ کیا، یعنی کسی کی جان کو ہلاکت سے بچا لیا، گویا اس نے ایک انسان کو ہلاکت سے نہیں بچایا، ایک انسان کو اس نے زندگی نہیں بخشی، بلکہ تمام انسانوں کو اس نے زندہ کیا ہے، تمام انسانوں کو زندگی بخشی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے یہ باتیں بتلائی ہیں۔ حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی ایک جان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے قصداً یعنی ارادتاً قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ کا داخلہ ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جان کو قتل کرنے والے کو ایسا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگوں کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی اس کے قتل کی شرکت رہے گی، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی۔ بخاری کی روایت۔ ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسا نیا کام، برا کام ایجاد کرتے ہیں اور ہمارے اس کام کی بنیاد پر وہ سلسلہ چل پڑتا ہے، اس کے بعد جتنے لوگ وہ برا عمل کرتے رہیں گے، چونکہ ہم ذریعہ بنے ہیں، اس کے گناہ میں ہم بھی برابر شریک ہو سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سزا بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس قدر سختی کی وجہ یہ ہے کہ تورات شریف میں سب سے پہلے قتل ہی کی ممانعت وارد ہوئی، چونکہ بنی اسرائیل میں سرکشی اور زیادتی بہت زیادہ تھی، اور بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو بھی قتل کیا، اس لیے ان پر قتل کی یہ سخت ترین سزا مقرر کی گئی۔ اسی طرح کسی ایک شخص کی جان بچانا کوئی معمولی نیک کام نہیں ہے۔ بظاہر ایک شخص ایک آدمی کی جان بچا لیتا ہے، مثلا قتل کا ارادہ کرتا ہے مگر اپنا ہاتھ اس کو قتل کرنے سے روک لیتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے، یا کوئی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ آگے بڑھ کر اس کو اس اقدام سے روک لیتا ہے۔ یہ اور اس قسم کی جو بھی شکل پیش آئے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی جان بچائی، یہ جان آدمی کی بچانا کسی ایک آدمی کی جان بچانا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر اتنا ہے کہ اس نے دنیا جہاں کے سارے انسانوں کی گویا جان بچائی ہے۔ اس کے بعد ایک حقیقت بھی بتا دی گئی کہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے اور ان کے پاس اپنی نبوت کی کھلی کھلی دلیلیں بتلائی گئیں۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود بنی اسرائیل کی سرکشی کا یہ عالم رہا کہ وہ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے بن کر ابھرے، جس کا انجام یہ ہوا کہ بنی اسرائیل ذلت سے دوچار ہوئی، ناکامی سے دوچار ہوئی، اور اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے غضب کا کے مستحق بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچائے اور ایسا ظلم کرنے سے بچائے جس ظلم کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مولنی پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله